بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت و فضیلت صرف صحابہ کرام کو ہی حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں ہی مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی ضمانت دی ہے۔ بہت سی قرآنی آیات اور احادیث اس پر شاہد ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے، بصورت دیگر ایمان ناقص ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ صحابہ میں سے خاص طور پر وہ ہستیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی زمام اقتدار، امارات، قیادت اور سیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ امور دنیا اور نظام حکومت چلانے کے لیے ان کے اجتہادات اور فیصلوں کو شریعت اسلامی میں ایک قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ ان بابرکت شخصیات میں سے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ مرتبے اور بلند منصب پر فائز تھے اور ایثار قربانی اور صبر و استقامت کا مثالی نمونہ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک مشہور شاخ تیم بن مرہ بن کعب کے فرد تھے۔ 7ویں پوش میں مرہ پر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے، ان پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور زندگی کی آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت کرتے رہے اور اسلامی احکام کے سامنے سر جھکاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تن من دن سب کچھ پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ہجرت کے موقع پر انہی کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ بیماری کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ان کو اپنے مصلے پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کی امامت پر راضی نہیں ہے۔ خلیفہ راشد اول سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، سب صحابہ کرام کی نگاہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت پر لگی ہوئی تھیں۔ امت نے بلا تاخیر صدیق اکبر کو مسند خلافت پر بٹھا دیا تو صدیق اکبر نے مسلمانوں کی قیادت ایسے شاندار طریقے سے فرمائی کہ تمام طوفانوں کا رخ اپنی خداداد بصیرت و صلاحیت سے کام لے کر موڑ دیا اور اسلام کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگا دیا۔ آپ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت کی بنیادیں استوار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے بعد اس کی سرحدیں ایشیا میں ہندوستان اور چین تک جا پہنچی، افریقہ میں مصر، تیونس اور مراکش سے جا ملی اور یورپ میں اندلس اور فرانس تک پہنچ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے شب و روز کے معمولات کو الفاظ کے نقوش میں کئی نامور اہل قلم نے محفوظ کیا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں و واقعات پر مشتمل ہے جو انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ سلف صالحین و اکابرین امت کے قصص واقعات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو پڑھ کر نہ صرف یہ کہ ایمان بڑھتا ہے بلکہ عاجزی اور انکساری، صدقہ و خیرات، زہد و عبادات اور اصلاح نفس جیسے بے شمار اسباق تازہ ہوتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور با اعتبار ایک ہی درجے میں ہے کیونکہ دونوں میں 6 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمی بن زہر بن کعب بن سعد ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ کا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کہا جاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام عتیق بھی تھا، مگر علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو عیب سمجھی جا سکے، بس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کی وجہ سے آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ تمام امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بے خوف ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تعمل تصدیق کی اور معراج کے موقع پر کفار کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی پرورش پائی اور تجارت کی غرض سے باہر سفر میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مدینہ ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ ہجرت سے پہلے کا دور ایسے پرخطر تھا کہ اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا، تو دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا ایسا تھا جیسا کہ اژدہے کے منہ میں ہاتھ دینا۔ ایسے دور میں دوسروں کو مسلمان بنانا آپ رضی اللہ عنہ ہی کی ہمت تھی، چنانچہ آپ کی کوشش سے اشراف قریش میں سے ایک جماعت مشرف اسلام ہوئی، جن کے نام یہ ہیں: حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان حضرات کے ایمان لانے سے کفر کی تیز چوری تند ہو گئی۔ جب کامل 13 برس تک کفار کے ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ امتحان خداوندی میں کامل ہو چکے تھے، تو وحی الہی کے ذریعے آپ کو حکم ملا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے۔ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر ہجرت میں تمام جماعت صحابہ میں سے صرف حضرت ابو بکر کو ہی منتخب فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر ہجرت میں شامل تھے اور رفیق سفر بنے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر ایسی جانی و مالی خدمات انجام دی۔ ذرا اس سفر ہجرت پر اجمالی نظر تو ڈالو تو وہ کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر کے گھر جانا اور ان کو سفر ہجرت کی خوشخبری دینا، اور حضرت ابو بکر کا فوراً تیار ہو جانا اور اپنی اونٹیوں کو لے کر آنا جو اس سفر ہجرت کے لیے 4 ماہ قبل سے پالی جا رہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو جانا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شانوں پر اٹھانا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا باہر انتظار کیجئے، میں اندر جا کر غار کی صفائی کر دوں۔ پھر حضرت ابو بکر کا اپنے چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا، اور ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اس کو اپنے پاؤں سے بند کرنا، پھر سانپ کا کاٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفا پانا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا 3 روز برابر شب میں غار کو آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کرنا، اور صبح سویرے مکہ چلا جانا، وہ مکہ کے لوگوں کی خبریں پہنچانا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ یا ان کی صاحبزادی اسما بنت ابو بکر کا غار میں کھانا پہنچانا۔ ادھر کفار مکہ کا اعلان کرنا کہ جو بھی حضرت ابو بکر کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ پھر 100 اونٹ کی لالچ میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلنا، کچھ لوگوں کا غار کے منہ تک پہنچ جانا اور حضرت ابو بکر کا ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو لا تحزن ان اللہ معنا کے ذریعے تسلی دینا۔ پھر 3 دن کے بعد غار سے نکل کر مدینہ کی جانب چلا جانا اور حضرت ابو بکر کا چاروں طرف نظر دوڑانا تاکہ کوئی آئے تو معلوم ہو جائے۔ اتنا میں سراقہ کا گرفتاری کی عرض سے آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سراقہ ماں اپنے گھوڑوں کے زانوں تک زمین میں دس جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ کر
زمین کی گرفت سے رہائی پانا، ان سارے واقعات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھے۔ 17 رمضان المبارک کو ہونے والے اسلام کے اس پہلے غزا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش چادر تان کر ایک سائبان بنانا۔ حضرت ابو بکر اس عریش میں آپ کے ساتھ رہتے تھے اور رات کو ہاتھ میں تلوار لے کر عریش کی نگہبانی کرتے تھے۔ جس صبح کو لڑائی ہونے والی تھی، اس کی آخر شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے تابانہ دعا مانگنا شروع کیا کہ خدا بندہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر یہ تیرے فرمانبردار بندے شکست کھا جائیں گے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حبیب کی بے قراری دیکھی نہ گئی۔ حضرت صدیق اندر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ کی اتنی دعا کافی ہے۔ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی فراست ایمانی تو دیکھو کہ جبرائیل وحی لے کر چلے اور ان کے قلب مبارک پر انعکاس ہو گیا اور وہ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی دعا کافی ہے۔ غزوہ خندق میں خندق کے ایک جانب کی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد تھی اور اس طرف کوئی کافر عبور نہیں کر پایا۔ غزوہ خیبر میں ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سردار لشکر بنا کر بعض علاقوں کی فتح کے لیے بھیجے گئے۔ اگرچہ اس روز فتح نہیں ہوئی، لیکن اس روز کی لڑائی نے کافروں کا غرور ایک حد تک توڑ ڈالا۔ بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فتح ہوئی۔ غزوہ تبوک میں لشکر کا جائزہ لینا اور لشکر کی امامت کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہی کام تھا، اور اس غزہ میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال جمع کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کا ارادہ کیا تھا، اور حضرت ابو بکر نے غزہ کے لیے سارا مال و متاع پیش کر دیا تھا، جبکہ عمر نے آدھا پیش کیا تھا۔ اگرچہ آپ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا اور ایسے نازک وقت میں آپ خلیفہ ہوئے کہ اگر فرشتہ بھی ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر پھر بھی آپ نے جو کارنامے انجام دیے امن و امان کے زمانے میں بھی اس سے بڑھ کر نہ کر سکتے تھے۔ سب سے پہلا اور اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین کا تھا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحسن خوبی انجام دیا۔ صحابہ کرام پر اس وقت قیامت کبریٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا جو اثر تھا، اس نے ان کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ کوئی وفات کا منکر تھا، کسی کے منہ پر مہر خاموشی لگ گئی تھی، اور کوئی بے تاب تھا، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ حجر مقدسہ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر جبین مبارک کو بوسہ دیا اور سوز جگر نے ایک خطبہ دیا، جس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے آب حیات تھا۔ اس خطبے میں آیات قرآنی کے حوالے تھے، اور یہ بھی حضرت ابو بکر نے بتایا کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر موجود ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے خدا کی وفات ہو گئی، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ مطمئن رہیں کہ ان کا خداوند زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس خطبے نے سب کو باہوش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور طرح طرح کی بغاوتیں رونما ہوئیں۔ مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں ایک مسلمہ قذاب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں سر اٹھایا تھا اور ایک خط بھی بھیجا تھا۔ انہی مدعیان نبوت میں اسود عنسی بھی تھا اور سجاح نامی ایک عورت بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سب مرتدوں اور مدعیان نبوت کے قتال کے لیے حکم قطعی نافذ کیا۔ ادھر ایک یہ بھی امر درپیش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وصیت میں کہا کہ اسامہ کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔ چنانچہ مرتد لوگوں سے قتال کے لیے بھی فوجیں روانہ ہوئی، اور جو فوج جس طرف بھی جاتی فتح و ظفر کے ساتھ ساتھ تھوڑے ہی دنوں میں ہر طرف سے فتح کی خبریں آنے لگی، اور اسلام میں ارتداد کی مہلک وبا پھیلنے والی تھی اور ایک دم ہی فنا ہو گئی۔ ایک سال
سال میں ہی مدعیان نبوت کو بھی راہی جہنم کر دیا گیا اور حضرت اسامہ کا لشکر بھی دشمن کی بڑی بہادر فوج کو تہ و بالا کر کے بڑی فتح یابی کے ساتھ واپس لوٹا۔ شروع ماہ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابو بکر بیماری میں مبتلا ہوئے، 15 روز تک بیمار تھے۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ میرا آخری وقت ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے مزاج میں سخت گیری ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عمر کی سختی کا سبب یہ ہے کہ میں نرم مزاج ہوں۔ میں نے اندازہ کیا کہ جن معاملات میں نرمی کرتا ہوں ان میں حضرت عمر سختی کرتے ہیں، اور جن میں سختی کرتا ہوں عمر اس میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خلافت ان کو نرم دل بنا دے گی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کو بلا کر یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر وہی سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت عثمان دے چکے تھے۔ پھر آپ نے حضرت طلحہ کو بلا کر یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کو جواب دوں گا، میں نے تیری امت پر تیری مخلوق میں سب سے بہترین شخص کو مقرر کیا ہے۔